بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ظہیر الدین محمد بابر ہندوستان میں مغل عہد حکومت کا بانی اور ایک نامور حکمران تھا۔ اصل نام ظہیر الدین محمد اور بابر لقب تھا۔ اس کی ماں اسے پیار سے بابر، جس کے معنی شیر ہیں، پکارا کرتی تھی۔ اس کا باپ عمر شیخ ریاست فرغانہ ترکستان کا والی تھا۔ بابر کا باپ عمر شیخ امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور والدہ قتلج نگار خانم چنگیز خان کی اولاد سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح بابر کی رگوں میں دو عظیم فاتحین کا خون گردش کرتا تھا۔ بابر کی عمر جب 12 برس ہوئی تو والد کا انتقال ہو گیا۔ والد کے انتقال کے بعد اس کے چچا اور ماموں نے حکومت پر قبضہ کرنے کے لیے محاذ گرم کر دیا۔ اس وجہ سے 11 برس تک بابر کو شدید مشکل اور کٹھن حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ چھینا جھپٹی کے اس نازک دور میں کبھی بابر فاتح ہوتا اور کبھی شکست کھا کر جنگلوں میں روپوش ہو جاتا۔ آخرکار 1504 میں بابر نے پہلے بلخ اور پھر کابل کی حکمرانی حاصل کر لی۔ اس کے بعد بابر نے ہندوستان پر اپنے حملوں کا آغاز کیا۔ مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر اور ہندوستان کے اس وقت کے سلطان محمد ابراہیم لودھی کے درمیان پانی پت کے میدان میں 21 اپریل 1526 عیسوی کو ایک خونریز جنگ ہوئی، جسے پانی پت کی پہلی لڑائی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں عام ترین بات دونوں افواج کی عددی قوت تھی۔ ابراہیم لودھی بابر کے مقابلے میں 1 لاکھ سپاہیوں کی بڑی فوج لے کر آ گیا۔ اس کے مقابلے میں بابر کے پاس صرف 12,000 کا لشکر تھا، مگر بابر ایک تجربہ کار اور فن حرب سے اچھی طرح واقف سالار تھا۔ یہ جنگ بہت خونریز رہی اور میدان لاشوں اور زخمیوں سے بھر گیا۔ ابراہیم لودھی کی فوج نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا، مگر بابر کے تجربہ اور فن حرب میں برتری نے اس کی قلیل تعداد پر مشتمل فوج کو کثیر تعداد کی فوج پر فتح دے دی، اور اس جنگ کے اختتام پر ابراہیم لودھی مارا گیا اور بابر فاتح ہوا۔ اس جنگ میں بابر کو اس وقت کے عثمانی خلیفہ کی مدد بھی حاصل رہی اور اسے اپنے توپ خانے کی بنی ہوئی توپیں بھی خلیفہ نے دیں، جن توپوں نے جنگ میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ اس طرح بابر فاتحانہ انداز میں دلی میں داخل ہوا تو اس کا استقبال ابراہیم لودھی کی والدہ بوا بیگم نے کیا۔ بابر نے اسے نہایت احترام سے اپنی ماں کا درجہ دیا۔ بابر نے دلی پر اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے بعد اندرونی بغاوت کو ختم کرنے کی طرف توجہ دی۔ اس کے بعد بابر نے گوالیار، حصار، ریاست میوات، بنگال اور بہار کے علاقوں کو فتح کیا۔ اس طرح بابر کی حکومت کابل سے بنگال اور ہمالیہ سے گوالیار تک پھیل گئی۔ بابر نے اپنے حالات زندگی اپنی کتاب تذکِ بابری میں خود تحریر کیے۔ اس کتاب سے معلوم ہوتا ہے کہ بابر نہ صرف تلوار بازی کا ماہر تھا بلکہ قلم نویسی کا بھی ماہر تھا۔ بابر ترکی اور فارسی زبان کا ایک اچھا شاعر تھا اور موسیقی سے بھی اچھی رغبت رکھتا تھا۔ بابر نے خطاطی میں اپنا ایک خط بابری ایجاد کیا۔ یہ عظیم جنگجو حکمران، جس نے 12 سال کی عمر میں اپنی تلوار نیام سے نکالی اور اپنے مخالفین پر چلانی شروع کی اور مرتے دم تک چلاتا رہا، اس نے 26 دسمبر 1530 کو 35 سال تک جد و جہد کرنے کے بعد آگرہ میں وفات پائی اور وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر کی قائم کی گئی عظیم مغل سلطنت نے ہندوستان پر 1857 تک راج کیا اور کئی نامور، بہادر اور عقل مند حکمران دیے۔ ان نامور اور عقل مند حکمرانوں میں ہمایوں، اکبر، شاہ جہاں، جہانگیر اور
اورنگزیب عالمگیر کے نام قابل ذکر ہیں۔ آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر ایک نامور شاعر اور خدا ترس انسان مانے جاتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے 80 سال کی عمر میں انگریز کے خلاف تلوار چلا کر اپنے جد بابر کے خون کی لاج رکھی۔ اس طرح بابر نے جس پودے کو ہندوستان میں لگایا اس نے ہندوستان کو نہ صرف مالا مال کیا بلکہ اس کو سونے کی چڑیا بنا دیا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔